آپ سوال لے لیں گے کس طریقے سے آپ کو بات کرنے کے براہ راست سپریم کورٹ کے باہر لیے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تھے جو سفیر تھے واشنگٹن کے اندر، ان کا راتوں رات تبادلہ کر دیا گیا جس دن وزیر اعظم نے یہ بات قوم کو بتائی اس سے ایک دن پہلے۔ دوسرے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی جو ہے، قومی سلامتی کمیٹی، اس میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی اور اپوزیشن کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا اور کسی کو دعوت نہیں ملی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی زبانی بات تھی۔ تو ان دونوں چیزوں کا میں جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو کہ ایمبیسڈر کو، سفیر کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا۔ اگر وہ گوگل ہی کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تبادلہ جو ہے یہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے اس کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی راتوں رات کی چیز نہیں تھی، یہ تو 4 مہینے پرانا فیصلہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ میڈیا کے اندر بتا بھی دیا گیا ہے۔ جی چودھری صاحب، اچھا، دوسری بات جو میاں شہباز شریف نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آخری منٹ پہ بلایا اور کسی اور کو نہیں بلایا۔ تو آپ کے سامنے ذرا تفصیل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اسمبلی کے اندر جس وقت ہم گئے، اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس میں سے ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ وہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کا ایوان ہے اور وہیں سے ساری پاکستان کی فیصلہ سازی ہونی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھا جائے۔ اسی دن اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، بابر اعوان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ اس قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ لوگوں کو ہم بلانا چاہتے ہیں، تو اسمبلی کا ہال جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے لیے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق، کہ یہ الاؤ کر دیا جائے کہ اس ہال کو، اس اسمبلی کے مین ہال کو استعمال کیا جائے اس بریفنگ کے لیے۔ وہاں پر 150 سے زیادہ اپوزیشن کے ایم این ایز موجود تھے۔ ایک سے زیادہ دفعہ اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہوئی۔ باشگاف نعرے لگا کر انہوں نے مسترد کیا کہ اس ہال کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا کہ صرف میاں شہباز شریف کو بتایا گیا تھا اور کسی کو بتایا نہیں گیا، اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ یہ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، اس میٹنگ کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، اس قرارداد کے اوپر جو ووٹنگ ہوئی اس کا رزلٹ بھی موجود ہے، سارا اس کے اوپر ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ذرا آ جائیں کہ کون اس پہ انوائٹڈ تھا۔ اس کے اندر صرف میاں شہباز شریف نہیں اپوزیشن کی طرف سے انوائٹڈ تھے، تقریباً تمام بڑے لیڈرز جو ہیں، بلاول زرداری انوائٹڈ تھے، اعظم حیدر ہوتی صاحب اس کے اندر انوائٹڈ تھے، اعظم تارڑ صاحب انوائٹڈ تھے، اس کے اندر شہری رحمان انوائٹڈ تھیں، اس کے اندر مولانا اسد محمود انوائٹڈ تھے، خالد مکسی صاحب انوائٹڈ تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب انوائٹڈ تھے، اور تمام جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں تقریباً تمام اس کے اندر انوائٹڈ تھے۔ اس کا سرکولر، اس کا نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ چلے اس دن آپ کو یہ صحیح اطلاع نہیں ملی، پھر تو آپ کو خبر ہو گئی نا، حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ 150 سے زیادہ ایم این ایز اپوزیشن کے موجود تھے اور ایک سے زیادہ دفعہ ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے مسترد کیا اسمبلی کا ہال الاؤ کرنا۔ چلیں کسی وجہ سے میاں صاحب آپ کو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آپ نے اگلے دن صبح کیوں نہیں مطالبہ کر دیا کہ دوبارہ اجلاس بلاؤ؟ آپ نے کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ بریفنگ کی جائے؟ جس وقت یہ سوال سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا کہ آپ پارلیمان کی بریفنگ میں کیوں نہیں گئے تھے، تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ دوسروں کو انویٹیشن نہیں تھا اور یہ آخری منٹ پہ دیا گیا تھا۔ میاں صاحب آپ آئے اس لیے نہیں تھے کہ آپ کو مندرجات کا معلوم علم تھا، آپ کو پتہ تھا کہ یہ کیا سارا ہوا ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ آنا پسند نہیں کیا۔ تو خدا کا واسطہ یہ قوم کو اور سپریم کورٹ کو یہ کہانی سنانی بند کر دیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا یہ جعلی ہے۔ اب میں آخری چیز سے پہلے کہ میں فواد چودھری صاحب کو دوں،
دیکھیں اس وقت ایک بڑا اہم موڑ ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جمہوریت میں، اور اس وقت بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کیا۔ جس وقت اسمبلی کے اندر یہ قرارداد مسترد ہو گئی، نو کانفیڈنس موشن مسترد ہو گئی، عدم اعتماد کی تحریک مسترد ہو گئی، تو ہم سب کی تو ظاہر ہے قدرتی خواہش یہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں عمران خان رہے وزیر اعظم، اگلے 1.5 سال بھی رہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی رہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی رہیں۔ لیکن سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کیا وزیر اعظم نے، اور وہ یہ کہ جب ایسی سیاسی صورتحال پیدا ہو جائے، جب اتنی کشیدگی کا ماحول ہو جائے، تو سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ عوام کے پاس واپس جایا جائے، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اور وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان آگے کیسے لے کر چلنا ہے، کس کا بیانیہ حقیقت پر مبنی ہے اور کس کا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ تو پھر میں آج دہراؤں گا، وہی میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیصلہ، اور عمران خان جیسا بڑا لیڈر ہی کر سکتا تھا، کہ جس نے خود اپنی وزارت عظمیٰ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ تو تمام اپوزیشن کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آئیں مقابلہ کریں۔ چودھری صاحب جی، ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ کمانڈو صاحب ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے آج وزیر اعظم نے جمع کروائی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہوا ہے، یار بات کرنے دو نا، بات کرنے دو نا، نہیں ہوگا اسٹیٹمنٹ آف، پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے، پہلے میں کروں گا پھر ہوگا، میں کروں گا پہلے بات کرے گا، اچھا چلے پھر آپ کرنا۔ اچھا جی، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس پہلے آج کوئی سازش نہیں تھی، اس کا کیا جواب اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس آپ نے جمع کرائی ہے۔ ملک سے یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور ہم نے آپ سوال لے لیں گے کس طریقے سے آپ کو بات کرنے کے اسد صاحب آپ اپنے سوال کا جواب دیں، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ جواب کی باری ہے کہ دے دیں میں جانتا ہوں سے نکلے ہوئے آدمی، چلو ہٹو آگے، کوئی سوال نہیں ہوگا، پتہ ہے تمہارا، اچھا متی آپ نے بول دیا نا جو بولنا تھا۔ غلط بات کر رہے ہیں، یہ معذرت کر کے آگے پریس کانفرنس چلے گی، سر غلط بات کر رہے ہیں، سر غلط بات کی ہے انہوں نے، غلط بات کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ زبردستی آپ کہیں گے پریس کانفرنس چلے گی، پہلے میرے سوال کر رہے تھے، یہ آگے سے کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے پھر سوال ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے سے کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے ایسی اجازت دی ہے زبان استعمال کرنے کی؟ تم صحافی نہیں ہو، تم یوٹیوبر ہو، تم سیاستدان یوٹیوبر ہو، میں سیاستدان کو ووٹ لے کے آتا ہوں۔ سر عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے اس زبان کی؟ کیا عمران خان صاحب کی شروعات کی وجہ سے دیتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایسے لائن چلے، کیا مسئلہ ہے؟ لائن کیا زیادہ سن تو تمہارے تو نمبر پڑ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 نمبر یوٹیوبر یوٹیوبر، چلو ہٹو، ہٹ جا گیا۔ میں یوٹیوب پہ میرا لوگ آتے ہیں، اپنی بات کرنا اس کو چھوڑ۔ خان کا نام لے معذرت کریں تو پھر آگے چلیں گے، معذرت کریں گے تو پھر آگے بات چلے گی۔ باری شرم کرو،
सब गलत बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से शक्ल है तुम्हारी शक्ल देखो तुम तो साफी नहीं हो। लड़ाई खत्म करा रहा हूँ सर, फिर माजरत करें यार तुमने तो कानून को मारा है, छोड़ो यार ऐसे ना करो। समझाओ यार, ये साफी है, मैं साफी मानती नहीं, कोई बात ही हो जाए यहाँ पे आप सारे कोई नहीं बोली यार, आगे से पहले माफी मांगोगे, किस बात पे माफी मांगू? तुमने क्या किया? किराए के नहीं हो तुम, किराए के नहीं हो, पैसे लेके नहीं आते तुम यहाँ पे, शर्म आती पैसे लेके तुम क्या करते हो तुम? मैं बताऊँ तुम किससे पैसे लेते हो? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पे रोल पे रहे हो तुम सारी उम्र, उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है कोई उठाएगा तुम्हें? इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। फवाद चौधरी और असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए फवाद चौधरी सामने आए। उससे पहले असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने जैसे ही गुफ्तगू का आगाज़ किया तो वहाँ बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं, जिसमें से एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, जिन्होंने सवाल किया जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगे, जिस पर कुछ बदनज़मी सामने आ गई और दोनों के दरमियान में तकरार का एक सिलसिला शुरू हो गया। गाहे बगाहे जुमलेबाजी दोनों जानिब से चलती रही और बहुत सारे ये सहाफ़ी कैमरामैन जो कि कैमरे के आगे आकर खड़े हो गए हैं और फिर यूँ हुआ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मीडिया से गुफ्तगू, ये मीडिया टॉक वहीं की वहीं रह गई है और ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। छोड़ना नहीं है, बाबर को भी पकड़ लो है। वो क्या जाता है यार, हमें बात करने दे बस। सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमेशा पहले बात मुकम्मल होती है, फिर सवाल के जो मर्जी सवाल पूछो, जो मर्जी सवाल पूछो, लेकिन पहले बात मुकम्मल होती है। हमेशा पहले बात, एक घंटा हम आपको सुनते हैं यहाँ पे, इतना रिजर्व होना चाहिए बंदे में कि एक घंटे कोई सवाल के जवाब से नहीं भाग रहे, लेकिन हमेशा ये होता है पहले बात मुकम्मल होती है फिर सवाल होता है। पता तुम्हें सवाल कहाँ से मिलते हैं? आप सिर्फ केस के हवाले से बात करें, एक सवाल किस अखबार से आप, किस अखबार से? मतीउल्लाह जान मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम अब्दुल रज़ाक है, तो अपने बाप का नाम बताओ। हर एक को पता है, हमारे तुम्हारी तरह बार बात नहीं पैदा हो। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत-ए-हाल पर उनसे बात करेंगे। हसन बताइए क्या सूरत-ए-हाल वहाँ पे पैदा हुई? देखिए जी, फवाद चौधरी की और जो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान है उनके दरमियान ये शुरू में कुछ सवाल करने के ऊपर जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से जो है वो मतीउल्लाह जान को किराए का टट्टू कहा गया और इसके जवाब में जो मतीउल्लाह जान ने भी कोई नाजेबा जो है वो अल्फाज अदा किए, बल्कि जो है वो उसको गाली से जो है वो तशबीह दी जा सकती है। जो जवाब में उन्होंने अल्फाज अदा किए मतीउल्लाह जान ने, जिसके बाद अब मामला जो हैं वो खासे कशीदा हो चुके हैं। कुछ और सहाफ़ी बीच में आए ताकि उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को कि आप जो है वो माजरत कर लें, जिस पर फवाद चौधरी ने भी माजरत करने से इनकार कर दी, बल्कि एक दो साथियों और को जो है वो उन पर भी पुरानी बातें और उनके इल्जाम लगा दिए। अब जो है ठीक है, हसन अयूब हमारे साथ मौजूद थे। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। असद उमर यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करे तो उनके साथ फवाद चौधरी भी मौजूद थे। जब असद उमर ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की तो फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करना चाही तो कुछ सहाफ़ियों ने जो है वहाँ पर सवाल करना शुरू कर दिए। जी हाँ, फवाद चौधरी और असद उमर यहाँ पर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद फवाद चौधरी ने जैसे ही बात का आगाज़ किया तो ये सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जो कि वहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने सवाल किया तो फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दी जाए तो तब मैं आपका सवाल सुनूंगा।
لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کر دیا اور پھر سوال کر دیا، اور یہ گفتگو جو ہے، مکالمہ جو ہے، ایک تکرار کا رخ اختیار کر گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پہلے میں اپنی یہ بات مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ کا سوال سنوں گا، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ اس سوال کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بہت سے صحافی، کیمرہ مین جو کہ کیمرے کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ابھی تک معاملہ کچھ افہام و تفہیم سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی صلح کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے، بلکہ تکرار اس وقت بھی برقرار ہے۔ اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کے جو آرگومنٹس ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر رہیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کانسپریسی ہے اس کو میچ کیا گیا، جس کی تفصیلات اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں، اور جو تمام چاہتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل طریقے سے اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کمیشن بنتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی اس کے اوپر ایک کمیشن بنے گا، اور وہ کمیشن ان چیزوں کو لے کر آگے چلے گا۔ اور اس کے اوپر آج جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے جس کے اوپر بحث ہوگی، اور کل اس کے اوپر اچھا کرتے ہیں بات مکمل کر لیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے۔ دوسری بات اس میں کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی بھی دنیا میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے نہیں بھاگتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کریں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ آگے جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ یوٹیوبر کی بات نہیں ہے، یوٹیوبر ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہے، تم ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہو، یوٹیوبر سیاستدان سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بدنظمی ہوئی، فواد چودھری اور مطیع اللہ جان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اسد عمر نے یہاں پہ مداخلت کی، انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے جو گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اسے مکمل کیا جانا ہوتا ہے، پھر صحافی سوال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جیسے ہی اسد عمر نے اپنی گفتگو مکمل کی، فواد چودھری نے گفتگو شروع کی تو ایک صحافی نے سوال یہاں پر کرنا شروع کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پہلے مجھے گفتگو مکمل کرنے دیں، پھر آپ سوال کریے گا۔ جی ہاں، اور یہ صحافی مطیع اللہ جان ہیں جنہوں نے سوال داغا، اور جس پر فواد چودھری کو کچھ انٹرونشن کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ میری بات مکمل کرنے دی جائے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یوں کہا جائے کہ مطیع اللہ جان دو بدو کھڑے رہے، اور جب تک باقی صحافی وہاں موجود تھے، باقی رپورٹرز اور کیمرہ مین وہاں موجود تھے، ہر ایک شخص یہ چاہ رہا تھا کہ مطیع اللہ جان وہاں سے سامنے سے ہٹ جائیں تاکہ پریس کانفرنس کا آغاز کیا جائے، اور جو کہ آلریڈی چل رہی تھی، اسد عمر بات کر چکے تھے اور فواد چودھری نے اپنی بات مکمل کرنی تھی، اور پھر میڈیا ٹاک سے کچھ سامنے آتا کہ وہ کیوں یہاں پر آئے تھے سامنے اور کیا بات کرنے آئے تھے۔ لیکن اس پر اسد عمر نے یہ بار بار کہا کہ آپ جو ہے بات کرنے دیا جائے، مداخلت انہوں نے کی، لیکن باوجود اس کے کچھ معاملہ تکرار کی رخ جی، اور بالآخر ایسا ہوا کہ آخر میں انہوں نے تمام جو میڈیا کے مائکس پڑے تھے انہیں اٹھا کے زمین پر رکھ دیا، اور جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے وہاں اندر چلے گئے۔ یہ صورتحال تب ہوئی جب اسد عمر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ اسد عمر نے جیسے ہی اپنی گفتگو مکمل کی تو ایک صحافی نے سوال کیا، مطیع اللہ جان نے، لیکن فواد چودھری اپنی گفتگو کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنا سوال دوبارہ داغا۔ انہوں نے یہی کہا، اسد عمر نے، پہلے بات مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مطیع اللہ جان کی جانب سے بار بار یہاں پر مداخل کی جاتی رہی۔ جی ہاں، اور فواد چودھری کی جانب سے بار بار کہا گیا، بار بار یہ کہا گیا کہ مجھے بات مکمل کر لینے دیں، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا اور صحافیوں کی جانب سے آنے والے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ چونکہ فواد چودھری کی جانب ایک سوال آ چکا تھا جس کا وہ جواب دینا کا آغاز وہ کر چکے تھے، لیکن مطیع اللہ جان بضد تھے کہ میری بات پہلے سنی جائے اور میری بات کا جواب دیا جائے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ دونوں دو بدو سامنے کھڑے رہے۔ مطیع اللہ جان جو پریس کانفرنس کا ڈائس ہے روسٹر میں، اس کے سامنے سے ہٹے نہیں۔ بہت سارے صحافی اور رپورٹرز وہاں موجود ہیں جو ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، ان کا ہاتھ پکڑتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مائکس جو ہیں وہ فواد چودھری کے سامنے سے ہٹا دیے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جھگڑا ہونے کے بعد بھی فواد چودھری نے پوری کوشش کی
कि वो अपनी बात का आगाज़ करें, गुफ्तगू करें, मगर चूंकि सब कैमरे के सामने थे तो वो बात उस तरीके से हो नहीं पाई। दीगर सहाफ़ी जो आसपास मौजूद हैं उन सब ने इस सूरत हाल में मददगार बनने की कोशिश की और कोशिश की कि वो मतीउल्लाह जान को समझाएं ताकि वो अपनी बात मुकम्मल कर सकें। और इस दौरान असद उमर ने भी इंटरवीन किया और असद उमर ने भी मतीउल्लाह जान को ये समझाया बीच में कोशिश भी की फवाद चौधरी ने कि गुफ्तगू अपनी जारी रखें और कुछ सहाफ़ी वो उनकी गुफ्तगू सुनना चाह रहे थे, लेकिन इनके जानिब से हमने देखा लगातार वो जो है कैमरा के सामने खड़े रहे और गुफ्तगू करने नहीं दी गई। फवाद चौधरी ने दीगर सहाफ़ी जो उनकी गुफ्तगू सुनना चाह रहे थे उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो बीच में खड़े रहे और उन्हें इंटरप्ट करते रहे मतीउल्लाह जान, और उनको गुफ्तगू नहीं करने दी। और आखिर में जब ये नहीं कर सके, कामयाब नहीं हो सके, उन्होंने क्या किया, तमाम माइक उठा के ज़मीन पर रख दिए। जी हाँ, और जब असद उमर ने बीच में इंटरवीन किया और कोशिश की मतीउल्लाह जान को समझाने की, तो उस वक्त भी बर्फ़ कुछ पिघलते हुए नज़र नहीं आई। मतीउल्लाह जान के सामने असद उमर थे जिन्होंने ये कहा कि जाने दीजिए, रफ़ा दफ़ा कीजिए मामला, कोई बात नहीं, हो जाता है, तल्ख कलामी है, हीट ऑफ मोमेंट में ये सब हो गया है, जाने दीजिए। मगर यहाँ वहाँ से कुछ माफ़ी की आवाज़ें आती रही, कुछ लोग सहाफ़ी से कहते रहे कि आप माफ़ी मांगें और कुछ लोग फवाद चौधरी से ये तकाजा करते रहे कि आप माफ़ी मांगें, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। मुझसे ये सवाल किया गया जिसके जवाब का आगाज़ में कर ही रहा था कि बीच में एक और सवाल आ गया, तो मैं इस सवाल का बाद में जवाब दे दूँगा, लेकिन जो जवाब मैं दे रहा हूँ उसको पहले जारी रखना चाहिए। पहले जो रहनुमा आता है पहले अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कहता है, उसके बाद सहाफ़ी जो है सवाल करते हैं, सवाल जवाब का सेशन होता है। जैसे ही असद उमर ने गुफ्तगू मुकम्मल की, फवाद चौधरी साहब ने अपनी गुफ्तगू करना शुरू की, तो यहाँ पर मतीउल्लाह जान की जानिब से सवाल किया गया। उन्होंने कहा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा लेकिन मुझे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने दें, लेकिन उन्होंने फिर सवाल किया, लेकिन फिर उनकी जानिब से यही कहा गया फवाद साहब की जानिब से कि भाई पहले मुझे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने दी जाए, फिर आप सवाल कर सकते हैं, जितने सवाल करना चाहें आप करिएगा, उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। यही बात असद उमर ने भी कही, हमेशा पहले बात मुकम्मल होती है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। दीगर सहाफ़ियों ने भी उन्हें कोशिश की कि वो रुक जाएं और फवाद चौधरी अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, लेकिन वो आखिर तक वहीं खड़े रहे। जी हाँ, असद उमर की जानिब से भी इंटरवीन किया गया। उन्होंने भी दरख्वास्त की कि आप सामने से हट जाएं ताकि कैमरे पे खड़े होकर जो मीडिया टॉक के लिए आए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और फैसला हुआ है कि मामला ऐवान में रखा जाएगा। इसी हवाले से असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे और फवाद चौधरी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे, मगर हुआ ये कि ये जो मीडिया टॉक है वो बहस व तकरार की नज़र हो गई है और गुफ्तगू का आगाज़ ही ना हो सका। फवाद चौधरी पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मतीउल्लाह जान उनके सामने खड़े रहे, बहुत सारे लोग उनको राइट और लेफ़्ट से खींचते रहे कि आप कैमरे के सामने से हट जाएं ताकि फवाद चौधरी अपनी बात का आगाज़ कर सकें और आपको भी आपके सवाल का जवाब मिले। मगर हुआ ये कि बहस व तकरार बढ़ती गई और इससे पहले भी हमने देखा कि दीगर रहनुमा आए, उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद गुफ्तगू के बाद उनसे सवाल जवाब किया गया। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब आए, गुफ्तगू कर रहे थे, असद उमर के बाद फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करना चाही, लेकिन जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे जानबूझ के उनको रोका गया है, गुफ्तगू ना करने दी जा रही हो, कुछ बदमज़गी पैदा की जाए, ये ऐसी सूरत हाल लग रही थी वहाँ पर।